ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ کے وقت اللہ کے حضور التجا کی. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے ہمارے پروردگار، ہم نے رشد و ہدایت کا یہ عالمی مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اس میں استاد اور معلم بن کر آنے والا عرش بری کا فرش زمین پہ آخری نمائندہ وہ بھی ہماری اولاد میں سے بھیج دے. وہ آئے گا اور اسے آباد کرے گا. کس سے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات بینات کی تلاوت کے نور سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس ادارے میں داخل ہونے والوں کو پاک بنائے گا. ہماری جی آرزو ہے انک انت العزیز الحکیم، عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے. ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسری دعا حضرت موسیٰ کی، فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے جہاد کا عزم کیے ہوئے دعوت و تبلیغ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو دامن پھیلا لیتے. فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکوا فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے ہمارے پروردگار، سب سے پہلے تو میری شرح صدر کر دے، میرے سینے میں وسعت پیدا کر دے، اور اس راستے میں پیش آمدہ مشکلات میں بھی میری دستگیری فرما. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہروڑ پکا والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکلات کے لیے کس سے دستگیری کی تمنا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو خوبی ہے اسلام میں، اسلام میں یہی تو خوبی ہے کہ کوئی جب چاہے جہاں چاہے
اپنے مولا سے رابطہ قائم کر لے. ورنہ اقوام عالم کا آپ حشر دیکھیے، ابھی اسی دورے میں افریقی ممالک کا جب میں دورہ کر رہا تھا، زیمبیا کا سابق کیپٹل ہے چپاتا، وہاں پر 5 ملکوں کا تبلیغی جوڑ تھا جس میں مجھے بھی شرکت کرنا تھی. حضرت مولانا محمد الیاس پر خدا کے لطف و کرم کی ہمیشہ گھٹا برستی رہے، ان کے رضاکار ہر جگہ موجود ہیں. وہاں پر میں نے ایک افریقی سیاہ فام نو مسلم سے، جو عیسائیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھی تم نے کرسچینٹی کو خیر بات کہا اور اسلام کو قبول کیا، اسلام کی کون سی ادا تمہیں پسند آئی؟ کہنے لگا ویسے تو مجھے بہت سی باتیں اسلام کی پسند آئیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی جس ادا نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں. وہ کہنے لگا عیسائیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ خدا سے ملنے کے لیے ہمیں پادری کو خوش کرنا پڑتا تھا. پادری کہتا تھا تم تو گناہگار ہو، تم تو روسیا ہو، بد کردار ہو، تم اس قابل کہاں ہو کہ خدا تمہاری سنے؟ نہ، ہم خدا کے پیارے ہیں، خدا سے قریب ہیں، تم ہمیں خوش کرو، ہم خدا کو خوش کریں گے. آپ یقین فرمائیے کہروڑ کے دوستوں، وہ کہتا جا رہا تھا اور میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس آئینے میں تو میری قوم کا چہرہ نظر آ رہا ہے. وہ کہنے لگا جناب انسان کو خوش کرنا پھر کوئی معمولی بات تو نہیں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، نذرانے دینے پڑتے ہیں، پاؤں دبانے پڑتے ہیں، تیجا ساتا 40واں جمعراتا اور پتہ نہیں کیا کچھ. عیسائیت میں یہ کہا گیا تھا کہ خدا براہ راست نہیں ملتا. پادری کہتا تھا پہلے ہمیں خوش کرو، تمہاری ہمارے آگے، ہماری خدا کے آگے، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں. لیکن اس نے کہا جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن پاک سے آواز آئی ادعونی استجب لکم، کوئی پارسا ہو یا گناہگار، کوئی عابد شب زندہ دار ہو یا روسیا ہو بد کردار، رب العالمین نے فرمایا جب ساری دنیا سے مایوس ہو جاؤ تو پھر مجھے یاد کر کے دیکھا کرو، میری رحمت ہر وقت تمہاری پکار کا استقبال کرتی ہے. مگر خدا بندہ تجھے تو نیک لوگ پکارے، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو صوفیوں نے جہنمی ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے. قرآن پاک نے تسلی دی، فرمایا نبی عبادی انی
انا الغفور الرحیم. میرے گنہگار بندوں کو کہہ دیجئے نبی عبادی عنی، میری طرف سے میرے گنہگار بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، جس نے پوری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، لیکن جب موت سے پہلے شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. بگڑے ہوئے نافرمان اکلوتے بیٹے پر باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار بندے پر پروردگار جلدی راضی ہو جاتا ہے. اس کے در رحمت سے تو ہر وقت ندا آتی ہے کہ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. 100 مرتبہ بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر آزما کے دیکھ. میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا، اپنا بنا لوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا، بوڑھا گنہگار جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، دولت تھی، نشہ تھا، علاقے کا چودھری تھا، وڈیرا تھا، شباب اور جوانی کی ترنگ تھی، برادری کا نشہ تھا، پارٹی کا غرور تھا، میدے میں 5 کلو فضلہ بھرا ہوا تھا، کبھی خدا یاد نہیں آئے. اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، کانوں نے سننے سے انکار کر دیا، زبان میں لکنت آ گئی، پاؤں چلنے سے باغی ہو گئے، ہاتھوں میں ریشہ پڑ گیا، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لیں، سوسائٹی نے بھی نظریں پھیر لیں، دولت بھی رخصت ہو گئی،
صحت بھی رخصت ہو گئی. اب رات کی تاریکی میں ساری دنیا سے مایوس ہونے کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہتا ہے خدا بندہ رحم کر، مجھے معاف کر دے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کی کتاب زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں، اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، لیکن آج اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نہیں ٹھکراتا، اس کو میں مایوس نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. نعرہ تکبیر. میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی التجا دعا میں عرض کرتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، خدا بندہ راستے کی مشکلات کو بھی آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میرے نطق و بیان کی گراں باریاں بھی دور فرما. ایسا انداز بیان عطا کر جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتا جائے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، میرا رفیق کار بنا دے. تو نے اسے فصاحت و بلاغت کی قوت عطا کی ہے نا، تو نے اسے زبان کی قوت عطا کی ہے. کہروڑ پکا والو، زبان کی قوت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہی زبان جس کا رابطہ ضمیر سے ہو، معدے سے نہ ہو، جو گرگٹ کی طرح رنگ نہ بدلے، کبھی ادھر کبھی بدلتے ہوئے موسموں کی طرح اسٹیج نہ بدلے. وہ زبان جس کا تعلق ضمیر کی گہرائیوں سے ہو اور مظلوموں کی حمایت میں کام آئے، ظالموں سے ہم وقت جہاد جاری رکھے، وہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے انسانی قافلہ کی دائمی قیادت کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی استبداد سے ٹکراتے وقت اللہ سے ہارون کی فصاحت مانگی. ابراہیم نے اللہ سے کملی والے کی رحمت مانگی، اور پھر خود رحمت للعالمین نے کائنات سے ظلم و تعدی کا نشان مٹانے کے لیے اللہ سے ابن خطاب کی جلالت مانگی، ابن خطاب کی سہولت مانگی، ابن خطاب کی شوکت مانگی. عرض کیا میرے پروردگار، اسلامی گلشن کی آبیاری میں دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن لے اور ادھر بھیج دے. ایک کے پاس جوانی ہے، غیرت ہے، کچھ کر گزرنے کی دھن ہے، عزم ہے، اور دوسرے کے پاس دولت ہے، وہ قوم کا سردار ہے، برادری کا وڈیرا ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تمندر کو رہنے دیجئے، دولت کی پوجا کرنے والے چودھری کو رہنے دیجئے، میں نے تیرا سپاہی بنا کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے غیور نوجوان ابن خطاب کو. مراد رسول بن کر ابن خطاب حلقہ رسالت میں آئے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اسلام کی تاریخ میں نارمل حالات میں پہلا نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر۔ نعرہ یہی ہے